अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आज बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड के नैब के रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। उनके साथ बुशरा बेगम पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है। आज बानी पीटीआई ने कहा कि 8 फरवरी से पहले नैब को सज़ाओं की जल्दी थी, अब हमें जल्दी है, फ़ौरन सज़ा सुना दें। 8 फरवरी से पहले हम नहीं चाहते थे कि सज़ा सुनाई जाए, अब हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन सज़ा सुनाई जाए, कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ये टाइमिंग का क्या खेल है बानी पीटीआई के ज़हन में कि 8 फरवरी से पहले वो सज़ाएँ नहीं चाहते थे और अब वो सज़ाएँ चाहते हैं। बहरहाल मलक रियाज साहब बहरिया टाउन वाले अभी तक इस केस में इश्तिहारी हैं, वो पेश नहीं हुए, उनका स्टेटस इश्तिहारी का बरकरार है। उनकी जायदादें ज़ब्त हैं, नीलामी के लिए हैं, उनके असासे भी ज़ब्त किए गए हैं, लेकिन बानी पीटीआई पर फॉर्मली ट्रायल शुरू हो गया है। 58 गवाह हैं इसके ऊपर और इसके बारे में बहुत सी राय हैं कि ये बड़ा ही नटशेल केस है, इससे सीधा साधा केस हो ही नहीं सकता कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड आए, आपको कौमी ख़जाने में जमा कराने चाहिए थे, आपने मलक रियाज के जुर्मानों में जमा करा दिए और ये फेवर मलक रियाज साहब को क्यों दी गई। उसके बाद आपने मलक रियाज साहब से अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन लगता है कि आपने फेवर ली, चूँकि आप उनके पैसे उनके जुर्मानों में एडजस्ट कर रहे थे। एक अमूमी राय इस केस के बारे में यही है जो लोग जानते हैं। बहरहाल इस केस पर आज बात करेंगे कि बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म के बाद ये होगी या इस केस से बानी पीटीआई बच जाएंगे। मेरे साथ राय साकिब खरल मौजूद हैं। राय साहब, कमज़ोर केस है, मजबूत केस है? सबसे पहले तो ये जो आपने बात की ना कि सज़ा की जल्दी के, पोस्टमार्टम तो इस चीज का करना चाहिए। नहीं, उन्होंने जल्दी तो बानी पीटीआई को है। हाँ वही ना, वही उनको जल्दी है, वही कह रहा है। ये जरा पूरा सुने। जज ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने चार्ज शीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको पता ही होता है आपने क्या जुर्म किया है। किसको? खान साहब को। ये तो आप बताएंगे। आप बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? आप बताएंगे? नहीं, सिर्फ पोस्टमार्टम करें ना। उधर का मौकफ तो आपने पेश करना है इस शो में तो वो राय आपने पेश करनी है। आप किसका मौकफ देते हैं फिर? आप किसका मौकफ देते हैं? मैं तो, मेरा मतलब है अदर साइड ऑफ द पिक्चर पेश करता हूं। वो क्या है अदर साइड ऑफ द पिक्चर? क्या चले आगे? अदर साइड ऑफ द पिक्चर तो जो आज समात हुई ना वो हुई। नहीं, अगर मैंने बानी पीटीआई का मौकफ मैंने देना है तो फिर आप पीएमएलएन का मौकफ देंगे? नहीं, फिर मैं रियासत का मौकफ। मैंने बानी पीटीआई का मौकफ नहीं देना, मैंने वो देना है जो खबर होती है, जिस तरह उसको रिपोर्ट करना है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल एंगल्स क्या हो सकते हैं। मैंने वो काम करना है, मैं साफी हूँ, मेरा ये काम है। हाँ, आपने क्या करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, इस पे दो चीजें हैं। एक तो मैंने तो पहले बानी पीटीआई का मौकफ एंट्रो में बयान किया है, वो जो आपके पास पेपर पड़ा है वही मेरे पास भी पड़ा हुआ है, पेपर मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अब इस पे दो चीजें हैं। एक तो अलकादर ट्रस्ट को सब रिलेट कर रहे हैं इस केस के साथ, ठीक है, हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई रिलेट करना चाहे या ना करना चाहे। अलकादर ट्रस्ट से स्टैब्लिश पहले ये करना पड़ेगा कि इमरान खान बेनिफिशियरी किस तरह, क्या उन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई, क्या उन्होंने अपने ख़ानदान की प्रॉपर्टी बनाई, या उसमें से कोई 10-10 मिलियन उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं वो सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। बेनिफिशियरी किस तरह, सबसे पहले ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद ये पैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप निकाल लें यार वहाँ से। आपको बानी पीटीआई ने तो मना नहीं किया हुआ कि 190 मिलियन पाउंड वहाँ पड़े हुए हैं, आप निकालना चाहते हैं हम निकाल लें भाई। आपको सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि स्टेट के पैसे थे और ये हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर गए थे, बल्कि रियासत साहब वहाँ कारोबार कर रहे थे, वहाँ से वो पकड़े गए, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कह दिया भाईजान आप कारोबार नहीं कर सकते, आपको ये जुर्माना हो गया, पैसे अपने वापस ले जाओ। ये उनकी सेटलमेंट हुई है आउट ऑफ द कोर्ट कि भाईजान ये सेटलमेंट है कि मेरा फाइन वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके जमा करवा लीजिए, वो हो गए। आप साबित कर दीजिए किसी भी तरह से कि जनाब ये स्टेट के पैसे थे, खान साहब ने या उनकी कैबिनेट ने जिस तरह भी इसको यूज किया, दैट्स हाउ इट इज। आप स्टैब्लिश कर लीजिए पैसे, और अभी भी पड़े हुए ना। या तो इसमें, हाँ मैं आपको सेकंड करता है इसके ऊपर, मेरा मौका बड़ा क्लैरिटी होती है उसके अंदर कि अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े होते या ये 189 मिलियन पाउंड हो जाते या 185 हो जाते कि 4 मिलियन कहाँ पे चले गए, तो फिर तो समझ आती थी। ये वही 190 मिलियन पाउंड है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो मुझे इसमें जाती फायदा क्या हो सकता है? मतलब ये सवाल है मेरा और आपसे सवाल है, इसमें मेरा या आपका कोई जाती फायदा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जवाब दो प्लीज प्लीज। पहली बात तो यह है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं। कहाँ पे है? ये जो पीछे हेयरिंग्स हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये पैसे क्यों रखें। ओके, अब मेरी बात समझिए, पहली बात। दूसरी बात ये है
کہ مجھے ملک ریاض صاحب کو ایک جرمانہ ہوا ہے بحریہ کراچی پہ، ٹھیک ہے، 450 بلین جرمانہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جرمانہ انہوں نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ان کو جرمانہ ہو گیا برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی سے کہ ان کے پیسے ضبط ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے انہوں نے ملک ریاض کو تو واپس نہیں نہ کیے، پاکستان کو دیے نا۔ اگر وہ دیتے تو ملک ریاض صاحب کو واپس کرتے تھے دبئی میں، انہوں نے تو ان کو پاکستان کو واپس کیے۔ پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ ان کو اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، یہ بھی ہمارا ہی اکاؤنٹ ہے گورنمنٹ کا، اور وہ اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض صاحب کا جرمانہ جمع ہونا تھا۔ آپ میری بات ہے، ایک میرا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں میری بینک کی قسطیں جمع ہوتی ہیں، میں کسی کو کہوں میری قسطیں جمع کرا دو، اب میری بات سمجھیں، تو وہ ٹیکنیکلی وہ پیسے ملک ریاض صاحب کو واپس ہی کیے گئے، وہ پیسے، وہ سپریم کورٹ، آپ میری بات سمجھیں، آپ ٹھیک ہے نا، یہ پیسے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے فورفیٹ کیے وہ ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے گئے ان اے وے کہ ان کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر لیے گئے۔ جو جرمانہ انہوں نے اس لیے دینا ہے کہ انہوں نے کراچی بحریہ میں زمین دی ہے سندھ گورنمنٹ کی، اور اس کا انہوں نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان فیور انہیں 190 ملین پاؤنڈ کی فیور دی گئی کہ آپ کے جرمانے میں اس کو ٹھیک ہے نا، اور ہونا یہ چاہیے تھا۔ دیکھیں بانی پی ٹی آئی تو اس ملک میں کرپشن کا پیسہ واپس لینے کے لیے آئے، انہوں نے تو $200 بلین لانا تھا، $100 بلین IMF کے منہ پہ مارنا تھا، اور $100 بلین یہاں سڑکوں پہ مار دینا تھا، تو اس میں سے یہ 190 ملین پاؤنڈ آیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو کوئی پیسہ باہر سے نہیں آیا، یہی پیسہ باہر سے آیا۔ آپ کو تو فورفیٹ کر کے خود مقدمہ چلانا چاہیے تھا ملک ریاض صاحب پر کہ بھئی آپ کے پیسے لندن میں فورفیٹ ہو گئے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی میں، وہ ہمیں واپس کر رہے ہیں، آؤ تم یہ کیسے لے کے گئے؟ آپ کو اس کا پروسیس پتہ ہے؟ اس کا پروسیس کیا تھا؟ نہیں، اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پہلے یہ ثابت کرنا تھا کہ بھائی جان یہ پیسے ہنڈی کے ذریعے یا کسی بھی انلیگل چینل سے پاکستان سے باہر گئے، تو نہیں گئے، اور یہ بھائی جان اس کو اسٹیبلش کیسے کرتے ہیں آپ وہاں پر کی گورنمنٹ کے سامنے پہلے آپ یہ سارا کچھ اسٹیبلش کرتے؟ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو واپس کیے تھے یہ پیسے، یہ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا؟ نہیں، سیٹلمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہوئی نا، لیکن پیسے تو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ تھے نا، اسٹیٹ کو پہلے یہ بھائی وہ انہیں کہتے ہیں ملک ریاض صاحب آج کل کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں رہتے، دبئی رہتے ہیں نا، تو ان کے دبئی میں کے اکاؤنٹ میں دے دیتی نیشنل کرائم ایجنسی کہ آج کل تو وہ دبئی میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں دے دیتی سیٹلمنٹ میں۔ بینیفیشری عمران خان کیسے ہوئے؟ نہیں، بینیفیشری عمران خان کیسے ہوئے؟ نہیں، پہلے تو یہ مان لینا کہ یہ پیسے پاکستان کے تھے، ملک ریاض صاحب کو دینے ہوتے تو دبئی والے اکاؤنٹ میں دے دیتے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ان کے جرمانے کا اکاؤنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، نہیں، یہ ایسی ہے جیسے بینک میں ایک جگہ میری قسطیں جمع کرانے کا اکاؤنٹ ہے، وہ بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اس اکاؤنٹ میں انہوں نے جرمانہ جمع کرانا ہے۔ صاحب جب تک ہم بینیفیشری اسٹیبلش نہیں کرتے، ایک بات تو آپ کی بڑی کلیئر ہو گئی کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کو ملے تھے، اور حکومت پاکستان نے ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے کہ آپ چلو جرمانے میں جمع کرا لیں، یہ فیور ہوئی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، میرے مطلب پاکستان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ امپورٹنٹ ہے یا جرم امپورٹنٹ ہے؟ ریاست کے طور پہ جب آپ سوچیں گے تو ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوگا، ایک طرف جرم پڑا ہوگا، ریاست کیا چنے گی، پیسے یا جرم؟ جرم کے اوپر سزا دیں گے تو دوبارہ نہیں ہوگا، کہ ریاست یہ سوچے گی کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ہو رہا ہے، میں جرم کو اگنور کر دیتا ہوں، دوبارہ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جرم کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے تو یہ ریاست، یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ نہیں۔ اچھا چلے یہاں پہ رک جائیں، اب آگے میری باتوں کے جواب دیتے جائیں، آپ نے مجھ سے بڑے سوال کیے بھائی، میں بولا ہی نہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ سوالوں کے جواب دینے کی بجائے آپ اپنا انالیسس دے رہے ہیں۔ نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں آپ، ایک آدمی کے نیشنل کرائم ایجنسی میں پیسے پکڑے گئے ہیں، حکومت پاکستان اسے پروسیکیوٹ کرے یا نہ کرے، وہ جرمانہ آ رہا ہے، کیس حکومت، اس کے اوپر کیبنٹ میٹنگ ہوئی نا، حکومت پاکستان کے پیسے تھے تو کیبنٹ میٹنگ ہوئی نا، اگر حکومت پاکستان کے پیسے نہ ہوتے تو کیبنٹ میٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیبنٹ میٹنگ کسی کے ذاتی پیسوں پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایک وزیر اعظم کو ایک ایسے آدمی سے ٹرسٹ کے لیے بھی زمین لینے کی کیا ضرورت ہے جس کا جرم اس نے پکڑا ہوا ہے؟ اوکے، ابھی ڈن؟ اوکے، اس پہ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کو بڑی پسند آئے گی۔ دیتے نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ شوکت خانم کا ڈونر بھی رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی شوکت خانم کے بڑے ڈونرز میں سے کون ہے؟ علیم خان صاحب۔ آج بھی جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں تو شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈونرز میں سے
علیم خان سب ڈونر ہے، اور یہ وہی علیم خان صاحب ہیں کہ جو آئی پی پی سے پہلے یا حالات خراب ہونے سے پہلے یہ قبضہ مافیا بھی تھے، یہ سب کچھ تھے. تو اس میں آپ کسی بھی گڈ کاز کے لیے کوئی بندہ کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ بھائی تم ڈونیٹ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھا، آپ نہیں روک سکتے نا. بڑی غلط بات کی آپ نے. چلے کیسے علیم خان صاحب کہیں سے جرم ان کو سزا نہیں ہوئی تھی. He was not convicted in any criminal case, in any corruption case. وہ allegations تھے. آپ پھر بات سمجھیں. یہاں پہ سزا ہوگی جی، یہاں پہ جب پیسہ فورفیٹ ہوا تو وہ سزا ہی ہے، سول سزا ہے. آپ میری بات سمجھیں. جب بینک میری کوئی چیز ضبط کر لیتا ہے، یہ ابھی انہوں نے اثاثے ضبط کرنے کی عدالت نے کہا نا، جب اثاثے ضبط کرتے ہیں سزا ہی ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ضبط کر لیا جائے یا اسے فورفیٹ کر لیا جائے، وہ سزا ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹیز ہوئی تھی ساری بک گئی تھی، وہ سزا. جب اشتہاری ہو تو وہ سزا ہے، بک گئی تھی ان کی. ٹھیک ہے نا، آپ جو مرضی کہہ لیں. آپ بانی پی ٹی آئی سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ 100 مثالیں لے آئیں، میں ادھر سے پھرنے نہیں دوں گا. میں پھڑ کے رکھوں گا، میں آپ کو پکڑ کے رکھوں گا، یہیں پہ رکھیں گے آپ. اور وہ جائیدادیں ساری پھر واپس بھی اب میری بات ہوگی نا. دوسری بات، اسحاق ڈار کوئی بھی چیریٹی جو ہے، نہیں کوئی بھی چیریٹی جو ہے وہ ڈرگ منی سے چل سکتی ہے. جو چیریٹی کر رہا ہوتا ہے، جو آپ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے، اب آپ ایک ایک بندے کو جا کے چیک کریں گے کہ بھائی پیسے کہاں نو یور کلائنٹ، KYC. اب تو آپ نے فیٹف میں KYC پڑھا ہے. ایک سیکنڈ. ایک میس لیول کے اوپر کہیں پہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے جہاں پہ 10 روپے سے سٹارٹ ہو کے ملینز آف روپیز لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. آپ رسید جاری کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سن تو لینا، سن تو لیں. اس میں آپ ہر بندے کو جا کے آپ کی چیک کرو گے کہ 10 روپے تمہارے پاس کہاں سے آئے تھے. How you are donating. اچھا، آپ کو فیٹف کے نئے لاس پتہ ہے؟ Fair enough. اس میں KYC کیا پتہ ہے؟ Fair enough. Know your client. Fair enough. لیکن میں نے آپ کو پلاٹ بیچنا ہے، میں ذمہ دار ہوں کہ آپ کو جانوں کہ آپ ڈرگ منی سے تو نہیں میرا پلاٹ خرید رہے. Fair enough. لیکن اس میں آ کے بینیفیشری عمران خان کیسے ہو گیا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیسے اسٹیبلش ہو. اس سے کیا فائدہ ہے عمران خان کی ذات کو؟ پہلی یہ تو عمران خان دیکھیں، آن دا فیس آف اٹ انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی رعایت ملک ریاض صاحب کو دی. اس میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں ماضی کا. نہیں میں حال میں ہی رہے نا، ذرا ماضی میں لے جاتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا. القادر ٹرسٹ بھی جو ہے نا، دیکھیں پاکستان میں جو ٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ٹرسٹیز اون ہی کرتے ہیں. کیسے؟ ٹرسٹی کیسے اون کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو آپریٹنگ پارٹ ہوتا ہے اس کا. اب مجھے یہ پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کو ڈیپتھ میں پڑھنا ہے، تو میں القادر ٹرسٹ کا وہ جو ڈیڈ ہے سارا میں آپ کے سامنے اس کے پرنٹ نکال کے رکھتا آپ کے سامنے کہ آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا. اس کے اندر نہ یہ پراپرٹی بک سکتی ہے، نہ یہ ریلوکیٹ ہو سکتی ہے، نہ سیلریز بھی ڈرا ہو سکتی ہیں. بینیفیشری کیسے ہو گئے بھائی یہ لوگ سارے؟ That's the question. جیسے شوکت خانم کی آپ نے فنڈ ریزنگ سے باہر انویسٹ کیا نا، کس کی اجازت سے؟ بورڈ کی، ٹرسٹیز کی. بورڈ میں کون تھا؟ یہاں کون ہے؟ اور وہ پیسہ کیا پرسنل بینیفٹ تھا خان کا اس میں؟ سٹنلی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے علیمہ خان جعفر کی پراپرٹیز کہتے ہیں فنڈ ریزنگ سے بنی. ابھی کچھ پاکستان میں چیریٹی کمیشن ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ، چیریٹی کمیشن ہونا چاہیے. کہہ دینے میں اور اس کو آپ نے علیم خان کے بارے میں کہہ دیا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آپ کو بانی پی ٹی آئی پہ ہوئی. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی تکلیف نہیں ہوئی مجھے جتنی آپ کو، حالانکہ ان پہ بھی ضابط نہیں ہوا. مجھے بالکل نہیں یہاں پر تو سزا یافتہ واپس آ جاتے ہیں بھائی. اس ملک میں تو تکلیف والی بات کسی کے ذاتی پیسے پہ کیبنٹ میٹنگ ہو سکتی ہے. کلائنٹ اور ڈونر کا فرق سمجھے پہلے، فار گڈنس سیک. سب سے پہلے کلائنٹ اور ڈونر کا فرق سمجھ لیں. بالکل اس کو سمجھ لیں. آپ ہر چیز کو مکس اپ یہاں سے پکڑ کے مکس کر دیتے ہیں نا، پھر آپ مجھے کہتے ہو کہ یار تم ماضی میں جاتے ہو. آپ بلیک منی کو ڈونیشن میں لا کے وائٹ نہیں کر سکتے. اس پہ ایک چیز مزے کی بتاتا ہوں آپ کو. ماضی کے ایک وزیر اعظم کی مثال ہے. ماضی کے ایک وزیر اعظم کے اوپر بڑے کیسز بنے، ایٹ ونس اوپر نیچے کیس بننا سٹارٹ ہو گئے. کوئی آپ جیسے ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناب کیس پہ کیس بن رہا ہے، کوئی وکیل کریے تگڑا جا. انہوں نے کہا یار جیسے کیس بنے ہیں ویسے ہی ختم بھی ہونے. وکیلہ نے مکایا کیس نہیں مکنے. یہ کیس بھی انہی میں سے ایک ہے. جس طرح بنی جا رہے ہیں یہ ختم بھی ویسے ہی ہونے. یہ ایک الگ سے کہانی ہے. کلائنٹ اور ڈونر کا جو ڈیفرنس ہے، بیسک ڈیفرنس ہے، بلیک منی کو ڈونیشن میں لے کے وائٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از یور کال. نہ تو میرے پیسے ہیں نہ وہ آپ کے پیسے ہیں. قوم کے پیسے ہیں تو قوم کے پاس ہیں. قوم کے نہیں، قوم کے جیل میں لے کے بیٹھے ہیں. نہیں قوم کے پاس نہیں ہے نا. کس کے پاس ہے؟ کہاں پہ؟ واپس چور کی جیب میں گئے. کیسے؟ جب اس کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہوئے. وہ پیسے اب کہاں پہ رائٹ ناؤ ہیں؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ اب تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے میرے خیال. سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے وہاں سے. لیکن وہ انلیگلی ان کے جرمانوں میں ایڈجسٹ ہوئے. وہ کیبنٹ میٹنگ میں جو تھی اس پر دیکھیں، اگر وہ ایک وقت آنا ہے، مزمل سہروردی صاحب نے اور رائے ثاقب نے یوں ہی بیٹھے شو کر رہے ہونا ہے، یہی کیس ہونا ہے. کچھ سال گزر گئے ہونے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اور میں نے بیٹھ کے
इसके प्रोस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हो ना कि तब क्या हुआ था और अब क्या हुआ, ये याद रखिए। आप और इसको ऑन द रिकॉर्ड, मुझे ऐसी कोई उम्मीद और इसको ऑन द रिकॉर्ड, इसलिए आज ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद क्योंकि मैंने इसी शहर के अंदर लोगों के घर जो है ना वो बिकते भी देखे कि वो नीलाम भी हुए और वही घर बाद में खाली होके वापस भी मिले। नहीं, मुझे ऐसी मैंने देखे, अपनी आंखों से देखे, मैं तब भी रिपोर्ट करने गया था, ऑन फील्ड। अगर मलिक रियाज साहब आज पेश हो जाएं, अगर आज पेश हो जाएं तो जो उनके साथ से जब्त हैं वो रिलीज हो जाएंगे। कानून यही है ना कि अगर आप पेश ना हो तो जब्त होते हैं। डार साहब भी पेश ना हुए तो जब्त हुए ना। वो कन्विक्शन उस तरह नहीं थी। आप मेरी बात समझे, वो तो है कि आप चूंकि कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहे तो कानून आप एक्शन लेता है। आप जिस लम्हे सरेंडर करती हैं कानून वो अपना एक्शन ड्रॉ कर लेता। ठीक है ना। तो वो आपके, मैं ये कह रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब पेश क्यों नहीं हो रहे? मलिक रियाज साहब से पूछना चाहिए। नहीं, कुछ तो दाल में काला है ना, पूछना चाहिए। अगर इतनी क्लीन डीड हो। मैं तो डेली कहता हूं आपको कि जहां पर इस तरह का हमें किसी का मौकफ चाहिए तो हम उसको फोन लाइन पे ले लिया करें। कोशिश की जा सकती थी, हम श्योर कि आपका कोई ना कोई ताल्लुक वहां पर भी निकल रहा था तो हम उनको ले सकते थे। देखें, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, सारे पाकिस्तानियों जानता हूँ, मैं कौन सा बाहर रहता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन मेरा पाकिस्तान से बाहर तो नवाज शरीफ साहब रहते थे जो पाकिस्तान आ गए। अब नहीं, वो रहते थे ना जी, वो पहले पाकिस्तान में रहते हैं। अब तो इमरान खान के बच्चे बाहर रहते हैं, हाँ। उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। और हुसैन नवाज साहब, नवाज साहब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। हुसैन साहब को भी आना चाहिए। उन्होंने 8 फरवरी को मैसेज जारी किया कासिम का कि वो आप वोट डालने पीटीआई को, तो वो आया नहीं वोट डालने। देखिए, हुसैन नवाज साहब को भी वोट करने आना चाहिए था। उसी हल्के में उनका वोट रजिस्टर्ड है जहां से चौधरी साहब लड़ रहे थे। हो सकता है 2 वोट ही बढ़ जाते हैं और इसी तरह देखिए जीत गए, वोटों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन 2 वोट। लेकिन आपको लगता है कि आज तो बानी पीटीआई ने कहा है कि जल्दी से सजा दे। अच्छा, इसके ऊपर मैं यही तो इसी से तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था। इसकी क्या जल्दी है, क्या इसका क्या प्रोस्पेक्ट, क्या उन्होंने इकट्ठी शुरू हो जाए ना। मेरा मतलब है अगर ये 2 साल लेट होती है सजा तो फिर 2 साल और लेट हो जाएगी काटनी। नहीं, लेकिन वो जो सारा वो काउंट होता है ना, जो सारा सजा में काउंट होता है, ये जो प्रोसीडिंग के काउंट होती है में आके सजा में। जल्दी क्या है वैसे तो सवाल ये है ना, ये मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हें समझ है कि इसमें मुझे सजा हो जानी। आई हैव नो डिफेंस। नो डिफेंस। तो इसका मतलब जो सारे पहले केसेस थे उनमें डिफेंस था? नहीं, उनमें भी नहीं था। तो फिर उनको पता है कि सारे केसेस में मुझे सजाएं होंगी। जो मतलब है कि 190 के करीब जो केसेस हैं उनको पता है कि सब में मैं गिल्टी हूं। हाँ, मैंने तो कहा 2024 सजाओं का साल है। फेयर एनफ आपने कहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि 190 के करीब जो केसेस हैं सब में बानी पीटीआई को सजाएं, जिन में गिल्टी होंगे सजाएं हो जाएंगी। मुझे लगता है किसी में कुछ जाली केसेस भी बने हैं। इसका मतलब है कुछ जाली भी बने हैं, पता नहीं, तो प्रोसिक्यूट करने पे पता लगेगा कौन सा जाली। जिन जैसे मैं समझता हूँ वो कोयटा वकील वाला ठीक नहीं है, मैं भी समझता हूँ वो ठीक नहीं है। शुक्र है कोई है कि आप भी समझते हैं कि ठीक नहीं है। ओके, ठीक है ना। हालांकि उनके बेटे ने वो उन पे कराया था, गवर्नमेंट ने नहीं किया। जरूरी तो नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सजाओं, लेकिन सजाएं अभी तक 30 साल से ज्यादा तो हो चुकी हुई है। मेरा ख्याल है जो बाकी केसेस हैं उनमें भी होंगी 30 साल से ज्यादा सजाएं। 31 साल हो चुकी। हाँ, 30 साल से ज्यादा हो चुकी है ना अभी। तो बाकी में ना भी हो तो फर्क क्या पड़ता है? बाकी में ना भी हो तो सजाएं फर्क क्या पड़ता है? सर, माफ करानी भी मुश्किल हो जाती है। एक माफ हो जाती है, सारी नहीं माफ हो सकती है। आप वाले सिनेरियो में बड़ा तो एनआरओ चाहिए होगा इसके लिए, एक अदालत का मामला नहीं। अगर इस मुल्क में जिनको एनआरओ मिले हैं ना माजी में, उनको मिल सकते हैं ना, तो किसी को, बानी पीटीआई को भी मिल, किसी को भी मिल, मैं नहीं समझता उन्हें मिल सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों पर पहले दीगर सियासी जमातें खामोश थीं और कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही थीं, लेकिन आज खुलकर सामने आ गईं। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक साहब भी पेश हुए। इधर से बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी अपना मुकदमा आज मीडिया पे भी लड़ा और इलेक्शन कमीशन में भी लड़ा गया और अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। कल दोबारा समाअत होगी। ये मखसूस नशिस्तों का जो तनाज़ा है उसमें पर अब ये एक सियासी तनाज़ा भी बन गया है और कानूनी और आइनी तनाज़ा भी अपनी जगह मौजूद है। हम इसके दोनों मुहरकात पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। एक तो ये मौक़िफ़ है कि देखें, कागजात नामजदगी जमा कराने की एक तारीख होती है, कागजात की स्क्रूटनी की भी एक तारीख होती है, और उसमें अब जब आप अपनी लिस्टें देती हैं मखसूस, अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें। इसके ऊपर आ जाते हैं कि पहले देनी थी या बाद में देनी थी। इसके ऊपर भी टेक्निकलिटीज़ भी हैं और इसमें कुछ प्रेसिडेंट भी सेट हुए हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स, कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट बनाने या गिराने में कारामद साबित हो सकती? नहीं,
वफाकी गवर्नमेंट, कुछ नहीं नुकसान कर सकते वो, ना फायदा ना नुकसान। मतलब ये है कि उनकी 2, 4, 10 सीटें बढ़ जाएंगी पंजाब में और वफाक में। 76 के करीब सीट्स हैं जिनका अब तनाज़ा चल रहा है। इसी तरह KP में, इसी तरह बलोचिस्तान में या सिंध असेंबली में, जहाँ जहाँ पे उनकी जितनी सीटें इंपॉर्टेंट क्यों है रिजर्व सीटें, सवाल ये है यहाँ पर क्यों है। अगर इनको नहीं मिलती तो जिनको मिलेंगी उनकी अददी अक्सरियत बहुत मजबूत हो जाएगी। नहीं, ये भी नॉन इशू है। क्यों नॉन इशू है? बहुत बड़ा इशू है। इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम के ऊपर है, जो सारा मीडिया आप और मुझ समेत इग्नोर कर रहा है, रिजर्व सीट्स एक गिवन सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, वो है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट के इलेक्शन के अंदर अगर इनको रिजर्व सीटें मिल जाती हैं तो इनके सेनेटर की तादाद सबसे ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेट मतलब पंजाब में 1 सेनेटर बढ़ जाएगा। यस। और मरकज में तो 2 सेनेटर्स हैं, तो फिर ये 1 ले लेंगे जी, 1 ले लेंगे क्योंकि इनके 100-150 के करीब आ जाएंगे। और इसी तरह KP में मजीद 1 सेनेटर बढ़ जाएगा और 3 सेनेटर्स का इजाफा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम के ऊपर रिजर्व सीट्स की इंपॉर्टेंस है ना इतनी, मैं एग्री कर गया, 3 सेनेटर्स का ओवरऑल इजाफा, सेनेट का रौला है इस टाइम के ऊपर। अब आगे बात दूसरी कि आपने लिस्ट देनी थी पहले, आपने पहले लिस्ट दी या नहीं दी, इसके ऊपर थोड़ा सा काम। 2019 में जब फाटा इंजमाम होता है, जब फाटा का मर्जर होता है KP के अंदर, उस टाइम के अंदर BNP बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं 3 लोग, शफीक अफरीदी साहब, बिलावल अफरीदी साहब और अब्बासुर रहमान साहब शामिल हो गए। शामिल होने के बाद वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एक रिजर्व सीट बनती है और उनको वो रिजर्व सीट दी जाती है। नहीं, पर किसकी काट के उनको दी जाती है? एक स्पेसिफिक सीट्स है ना, ठीक है, कोई डीनोटिफाई हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट है। मैं सिर्फ एक चीज बात कर रहा हूँ, एक एंगल पे बात कर रहा हूँ कि भाईजान बाद में भी लिस्ट दी जा सकती है, ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है। अच्छा, मेरे इस पे एक और व्यू है, ठीक, मुझे ये कंप्लीट कर लेते फिर उस व्यू पे आ जाते हैं। तो अगर ये 2019 का एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है तो आई एम श्योर कि इसी की प्ली या इस जैसी और कहीं पर प्ली या कोई प्रेसिडेंट और सेट हुआ है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेगा और आई थिंक 1-2 दिन के अंदर ये तनाज़ा सेटल हो जाएगा। इसके ऊपर मेरी टेक एक और भी है, मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा एनालिसिस हो सकता है गलत हो कल को, कि सेनेट इलेक्शन गुजर जाने के बाद सीटें मिल भी जाएंगी। सेनेट इलेक्शन गुजर जाने के बाद हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सारी सीटें मिल भी जाएं, क्योंकि इनकी तमाम सीटों का फोकस या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो सेनेट इलेक्शन ही। अब आपकी बारी। अच्छा देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं देखता जी। मुल्क में कोई आइन कानून मौजूद है बिल्कुल है। अच्छा, वैसे अगला सेगमेंट हमारा है ही सर। अच्छा, उसको तो इन्हें अपनी इलेक्शन से पहले अपनी लिस्टें देनी चाहिए। सब मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम आइन और कानून की बात करते हैं, आइन सबसे मुकद्दम है, आपके मेरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुकद्दम आइन। लेकिन हमारे जब केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग हो गए थे ना, जबकि आगे जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, 2008 में भी प्रोलॉन्ग हुए, तो फिर आइन और कानून टूटा ना वहां पे? नहीं टूटा नहीं, आपकी राय टूटा, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा टूटा, मतलब आइन किसी ने होल्ड किया टूटा। वक्त पे ना करवाना कोई बात नहीं, 2008 में भी नहीं हुए थे वो। देखिए बेनजीर की शहादत के बाद भी लेट हुए। मैं बड़ा सादा सादा, मुझे ये पता है कि जी मेरा आइन कहता है साथ नहीं हो तो चाहिए क्या, मेरा आइन कहता है कि जी आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है, आपने 60 रोज के अंदर इलेक्शन करना है। लेकिन अगर वो उस वक्त आइन टूटता तो सुप्रीम कोर्ट जरूर होल्ड करती कि आइन टूटा है। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आइन टूटा? वापस सीटों पे आ जाए ना। अच्छा, नहीं मैंने आपको कहा जरा आप सबको मैं उसका जवाब दे दूं। मैं तो सादा 2x2 वाला आदमी हूं। 2x2 आइन टूटा जब असेंबली तोड़ी, 2x2 जब आरिफ अलवी साहब ने उस पे आगे बात करते हैं, बात की है, देखिए और मुझे आपने 2019 का वाकया बताया ना, तब एक आईनी तरमीम हुई मर्जर की और एक स्पेशल हालात पैदा हुए मर्जर के, क्योंकि उसकी अभी भी स्पेशल हालात है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, ये भी नहीं फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक जमात ने लिस्ट जमा करवाई हुई थी, उनका निशान वापस ले लिया गया, स्पेशल हालात नहीं है। ये स्पेशल हालात नहीं, आपके लिए होंगे, कानून आइन के लिए नहीं है। पहले ऐसे नहीं हुआ ना। नहीं, ये क्या बात हुई, किसी ने कोई जुर्म किया तो आपके लिए जुर्म पहले नहीं हुआ, 190 मिलियन पाउंड पहले नहीं हुआ, किसी ने घड़ी पहले नहीं बेची और किसी ने ये पहले नहीं किया, भाई जुर्म हुआ। बात हम यहाँ कर रहे हैं, फिर आप इधर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जुर्म अगर पहली दफा हो जाए तो जुर्म ही होता है। आइन के अंदर कोई भी एक चीज इस तरह की जो फर्स्ट टाइम है, फिर आप बैठ के उसकी तशरीह करते हैं। नहीं, फिर जो आपने उसका रास्ता आइन में से ही निकालना है, आइन में से निकालना है। एग्जैक्टली। जब आइन में शेड्यूल के अंदर आपने वो लिस्ट देनी है,
آپ نے نہیں دی, آپ کو نہیں مل سکتے. یہاں پہ رک جائیں. ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح آپ نے بی بی شہید کی مثال دی کہ بی بی کی شہادت ہو گئی, الیکشن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, اسی طرح آگے پہلی دفعہ ہوا تھا, آئین کے اندر سے راستہ نکالا گیا کہ یار یہ شہادت ہوگی, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, تھوڑا سا الیکشن آگے لے جاتے ہیں. پہلی دفعہ ہوا تھا نا, نہیں پہلے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں الیکشن ڈیلے. وہ کوئی نہ کوئی وجہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوں تو جو نگران حکومتیں ہیں وہ کام کرتی رہیں گی. جیسے صدر مملکت کا انتخاب وقت پر نہ ہو تو صدر مملکت کام کرتے رہیں گے, جو بھی حکومت ہوگی وہ کام کرتی رہے گی. یہ آئین میں اسی طرح ماضی کا کوئی پریسیڈنٹ یا ماضی کی مجھے کوئی ایک مثال دیجئے اس طرح کہ جماعت سے الیکشن سے کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے ان سے نشان لے لیا جائے, سارے لوگ آزاد لڑیں, آزاد کے بعد وہ سب اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں. کوئی ایک پریسیڈنٹ مجھے بتائے گا, کوئی ایک مثال مجھے دیجیے. نہیں, اتنی حماقت کسی جماعت نے کی سینٹ میں ہوا. نہیں, سینٹ میں آپ انتخابی نشان پہ نہیں لڑتے. کیوں نہیں لڑتے؟ آپ پارٹی ٹکٹ ہوتا ہے. ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد بڑھ جائے گی. نامینیٹڈ ہوتے بھائی, ووٹ پڑھنا ہے نا, ووٹ پڑھنے کے لیے نشان ضروری ہے. سرور صاحب جب سینٹ سے بنے تھے, سینیٹر بنے تھے, سرور صاحب جب سینیٹر بنے تھے, آپ کو یاد؟ حالانکہ ووٹ پورے نہیں تھے, بن گئے تھے نا. تو اگر ٹکٹ کا رولا ہوتا نا, صرف ٹکٹ کے اوپر لڑنا اور انتخابی نشان کے اوپر, تو اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہو بھی تو ووٹر آپ کو ووٹ نہ ڈالے, وہ اس کا رائٹ ہے. آپ کے ٹکٹ پہ ووٹ ڈالنے مجبوری نہیں ہے ووٹر کی. اسی طرح ایم پی اے کی بھی مجبوری نہیں ہے, لیکن آپ ٹکٹ دیتے ہیں. ٹکٹ کوئی ووٹ کی مجبوری نہیں ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حالات پہلی دفعہ بنے ہیں. نہیں, یہ حالات پہلی دفعہ ہیں کہ آزاد جس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو. اس سے پہلے مجھے بتائیے نا کہ کون سے آزاد ممبران تھے جو کسی اور سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر یا کسی اور سیاسی جماعت کے میں جا کے اکٹھے ہوئے ہو, بتائیے مجھے اس سے پہلے کون سا. یہ 2018 میں سارے آزاد آپ نے پی ٹی آئی میں جمع کیے, آزاد جمع کیے. ہاں تو اب بھی آزاد ہی سنی اتحاد کونسل میں جمع کیے. حضور والا آزاد ہی جمع کیے تھے, وہ آزاد تھے. یہ بھی آزاد تھے. سیاسی جماعت کے بیگڈ نہیں تھے, اس جماعت کے بیگڈ نہیں تھے جن سے انتخابی نشان لے لیا گیا تھا. آزاد ہی قانون کی نظر میں تو آزاد ہی تھے. الگ ہے نا, الگ قانون کی نظر میں آزاد ہی تھے. دو چیزیں آپ نے آزاد توڑ کے حکومت بنائی. پھر آپ مکس کر رہے ہیں نا, وہ آزاد تھے, وہ باقاعدہ آزاد تھے. اچھا ایسا ان قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر ایک پارٹی سے آپ انتخابی نشان لے لیں اور وہ ایک نئی انتخابی پارٹی بنا لے تو اس کو مخصوص سیٹیں مل جائیں گی, ایسا کہاں آئین میں لکھا ہے؟ آئین میں یہاں پر یہ ضرور لکھا ہے کہ جناب آپ کا ہاؤس تب تک کمپلیٹ نہیں ہے کہ جب تک جن کی جتنی ریپرزنٹیشن بنتی ہے ان کو دے دیں. تو وہ جن کی بنتی ہیں ان کو دے دیں گے. کن کو؟ جن کی بنتی ہیں, جنہوں نے لسٹیں دی ہوئی ہیں. مطلب یہ سیٹیں بھی آپ دوسروں میں بانٹیں گے. ہاں ان کو چلی جائیں گی. پھر آپ بادشاہ نا, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, جب آپ کے لسٹیں موجود نہیں ہے تو مزمل سہروردی صاحب تو شاہ وقت ہیں, وہ اشارہ کر دیں. شاہ وقت کی بات نہیں, قانون آئین کی بات ہے. ساریاں نون لیگ نو دوا دے تو ووٹ روک سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی ملے گی, ایم کیو ایم کو بھی ملے گی, مولانا کو بھی ملے گی, سب کو ملے گی. سوٹیبل سرکمسٹانسز تو یہ کہ صرف کسی ایک ہی سیاسی جماعت کو دے دیں. نہیں, سب کو ملے گی, یکساں تقسیم ہو جائے. جوڑا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری رائے ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے, لیکن سینٹ کے الیکشن کے بعد اس میں بہت کلیئرٹی آ جائے گی اور آپ دیکھ لیں. نہیں میرا نہیں خیال پھر بھی ملیں گی, بہت کلیئرٹی آ جائے گی. آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں پہ. اصل میں جہاں رک گیا نا معاملہ, یہ کیس پشاور ہائی کورٹ نہیں جا سکتا ورنہ مل جاتی. لیکن ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ کی طرف. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قومی اسمبلی کا اجلاس ویسے تو کہہ رہے ہیں 29 فروری کو ہوگا, لیکن نگران وزیراعظم نے اپنی پہلی سمری مسترد ہونے کے بعد 5 دن بعد دوبارہ صدر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری بھیج دی ہے. بھئی اب سوال یہ ہے کہ اگر صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں تو آپ نے دوبارہ سمری کیوں بھیجی ہے؟ آپ چاہتے ہیں صدر دوبارہ آئین توڑ دے تاکہ تیسرا ایک اور قید بھی صدر مملکت پر بن جائے, یا ان کی منظوری چاہیے نہیں چاہیے؟ دوسری طرف آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر نے یہ بھی ہماری سمری نہ منظور کی تو 29 کو اجلاس ہو جائے گا, اس کی تیاریاں جاری ہیں. تو ایک تو دوسری سمری کیوں بھیج رہے ہیں وہ؟ چاہ رہے ہیں عارف الوی صاحب ایک اور دفعہ آئین توڑ. بحث سٹارٹ ہوگی نا, بحث کا آغاز ہو گیا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بلاؤ یار, تو دوبارہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو بلا ہی رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ صبح دوپہر شام 3 سمریاں بھیجتے جائیں, وہ 3 ریجیکٹ کرتے جائیں, آپ کہیں کیس بدلے جا رہے ہیں. ہاں کیس بدلے جا رہے ہیں, ہوتی دفعہ آئین توڑ رہے ہیں. ڈزنٹ ورک دیٹ. تو پھر آپ جان بوجھ کے آئین توڑوانا چاہ رہے ہو؟ نہیں, اگر آپ کو راستہ موجود ہے, اف یو نو کہ بھائی جان ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں, ان کا آئینی طور پہ یہ فرض ہے کہ وہ اجلاس بلائیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے.
صبح دوپہر شام آپ ایکسپوز. میں کہتا ہوں صبح دوپہر شام کے درمیان ٹی ٹائم پر بھی. ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے آج تو بانی پی ٹی آئی نے ویسے کہا ہے کہ وہ اجلاس نہ بلا کر ٹھیک کر رہے ہیں. چلے صدر صاحب کو کچھ کشن مل گیا کہیں سے, حالانکہ ٹکٹ نہیں ملا, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بیٹے کا ٹکٹ تو نہیں ملا تھا لیکن کشن مل گیا. کشن مل گیا. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کی اس پارٹی کے اندر تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے اندر جگہ نہیں کرتی. میرا خیال ہے انہیں سیف پیسج نہیں مل رہا. اچھا اس میں سب سے زیادہ خطرناک, آج آپ نے بلاول کی گفتگو سنی. ایگزیکٹلی میں وہیں پہ آ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ سے انہوں نے کہا جی ایک کا نہیں بار بار آئین چکنی ہو رہی, اور اگر آپ صدر پاکستان کو لے کر آئین چکنی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے بھائی. کیا صدر صاحب کو پتا ہوگا کہ بھائی جان میرے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے صدر ہاؤس سے نکلنا ہے آل از ویل فار می. یہ تو پتا ہوگا نا ان کو آبویسلی کہ اگر میرے ہے کچھ بیگیج جو میں نے ساتھ لے کے نکلنا ہے صدر ہاؤس سے, تو اس کے بعد آپ کو وہ ہیٹ بھی تو لینی ہے نا, برداشت بھی تو کرنا ہے. اور اس کا اگر آپ کو اور مجھے پتا ہے, بلاول صاحب کو پتا ہے, تو صدر پاکستان کو نہیں پتا ہوگا. تو وہ کیا تیاری کر رہی ہیں؟ بار بار مزید آئین توڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک قتل کی بھی وہی سزا ہے, 100 قتلوں کی بھی وہی سزا ہے, اگر میں نے ایک دفعہ توڑ لیا تو 100 دفعہ توڑ لوں. مجھے نہیں پتا, نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر مجھے نہیں پتا آبویسلی. نہیں ایک تو یہی لگتا ہے کہ یار میں نے اب توڑ لیا, اب مجھے سزا تو ملنی ہے, چلو بار بار. نہیں مجھے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی قانونی اور آئینی ماہرین کے ساتھ بیٹھتے تو دیکھیے, اگر میں نے آپ سے کل بھی بات کی کہ بار بار بیٹھتے ہوں گے, وہ ایک دفعہ نہیں بار بار بیٹھتے. اگر پی ٹی آئی کا یہ سٹانس ہے کہ مخصوص نشستوں کے بغیر اجلاس نہیں ہو, کے پی کا بھی نہ کرائیں, نہ کرائیں. پھر آپ کو پنجاب میں اسپیکر کے انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. پھر قومی اسمبلی میں اب جب کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے تو آپ عامر ڈاگر کو اسپیکر کا امیدوار نامزد کر رہے ہیں, عمر ایوب کو وزیر اعظم کا کر رہے ہیں. لاجک ٹھیک ہے آپ کی, یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ اگر تو آپ کو ایک صوبے میں اعتراض تو پھر ہر جگہ پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا, اور اگر ایک جگہ پہ نہیں ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل لاجیکل بات ہے. لیکن یہاں پر صدر پاکستان کیا کرنا چاہ رہے ہیں, that's a big question mark. کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ جواب دیں گے اس کا. مجھے تو لگتا ہے آئین توڑ رہے ہیں, سیف پیسج مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہا. آئین توڑ کے سیف پیسج ملے گا. ان کا خیال تھا میرے بغیر اجلاس نہیں ہو سکتا. ان کی پہلے ان کا میرا خیال ہے, دیکھیں یہاں تو سمری آئی تھی, وہ پہلے دن ہی ریجیکٹ کرتے تھے. آئی وہ اس پر ایک نوٹ لکھتے یار یہ ریزرویشن واپس کرتے. 4 دن انہوں نے روکے رکھی نا, کوئی ورژن نہیں دیا. 4 دن بارگی نہیں کر رہے تھے. آپ میری بات سمجھیں, آپ روک کر کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو نہیں آپ روک کر کیا کرتے ہیں. چوتھے دن جب دوسری سائٹ سے جب محاذ کھول دیا, انہوں نے کہا 7 طرف کی کرپشن ہو گئی, آئین توڑ دیا. دوسری سائٹ نے 4 دن بعد بات کرنے کی بجائے فرنٹ کھول دیا کہ ہم تو کیس بھی بنائیں گے, یہ کریں گے, اور ہم آپ کے بغیر اجلاس بلا لیں گے. تو آپ ایک ڈیڈ اینڈ پہ تھے, آپ کو پاس مسترد کرنے کے علاوہ راستہ ہی نہیں تھا. آپ 4 دن اس سمری پہ کیوں بیٹھے رہے, آپ کو فوراً مسترد کریں. پھر انہوں نے دوبارہ کیوں سمری بھیج دی, کہتے ہیں ایکسپوز کر لیں کہ کر لیں. کس پہ کیا ایکسپوز کرنا ہے, بار بار ایکسپوز کرنا چاہیے. اس پہ کوئی سمجھ نہیں آتی نا. نہیں بار بار ایکسپوز کرنا چاہیے کہ آپ کو پھر کل کو جب ریفرنس بنانا ہے تو انہیں کہا جائے گا کہ دوبارہ بھی بھیجی تھی, پھر انہوں نے نہیں کیا. آپ کا ویو پوائنٹ ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, اس کی دلیل یا اس کی لاجک میں اس کو آئی کانٹ میں ڈی کوڈ نہیں کر پاتا اس کو کہ بار بہرحال آپ کو لگتا ہے 29 کو اجلاس ہو رہا ہے. عامر ڈوگر صاحب کو جو حالات و واقعات ہیں, جو پاسٹ دیکھتے آئے ہیں, جو ماضی دیکھتے آئے ہیں کہ جو صدر صاحب اب سمری پہ دستخط تو نہیں کر دیں گے, جو پاسٹ پہ چلتا آیا ممکنات میں سے, یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کہ دستخط بھی ہو جانا انہوں نے آ کے, لیکن جو ماضی میں کوئی 1.5 سال کے اندر دیکھتے آگے جو طے کر لیا گیا وہ ہو گیا. وہ رائٹ لیفٹ بعد میں وہ اس سائڈ پہ تھا یا اس سائڈ پہ تھا, وہ بعد میں تعین کیا گیا, لیکن وہ ہو گیا. عارف علوی صاحب سے دونوں گھر ہی ناراض ہیں. دونوں گھر مطلب پی ٹی آئی بھی ناراض ہے, اینٹی پی ٹی آئی بھی ناراض ہے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے, آج بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی صدر ایک آئینی عہدہ ہے, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, ان کو بالکل سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. کل کو آصف علی زرداری صاحب اگر صدر آ جاتے ہیں بالکل نیوٹرل ہوں گے. میرا خیال ہے وہ کچھ جس طرح کی آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی تھی نا خان صاحب نے, اور صدر صاحب آنکھیں بند کر کے آرڈیننس جاری کرتے تھے, شاید زرداری صاحب نہ کریں. میرا سوال پھر وہی ہے کہ زرداری صاحب کے بالکل نیوٹرل صدر ہوں گے. نہیں, اینڈ آف دا سٹوری. نہیں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, نیوٹرل ہوں یا نہ ہوں جمہوری ضرور ہوں گے, جمہوری آئین کی پاسداری ضرور کریں گے. دیکھیں عارف علوی صاحب نے ایک جماعت کی حمایت میں آئین بھی توڑا ہے. دیکھیں آپ کی رائے ہے, اب آپ میری بات سمجھیں. دیکھیں جب کے پی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, پہلا فیز پی ٹی آئی ہار گئی, اس کے بعد ایک آرڈیننس جاری کیا گیا
کہ جی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور وزراء کو کیمپین کرنے کی اجازت ہو. یوزلی آپ کو پتہ ہے ان کو اجازت نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق. آپ نے آرڈیننس جاری کیا اور آپ وہاں سب کیمپین کرنے دوسرے پارٹ پہ پہنچ گئے. الیکشن کمیشن جرمانے کرتا رہا. آپ نے کہا ہم نے آرڈیننس جاری کر لیا. صدر مملکت کو وہ آرڈیننس نہیں جاری کرنا چاہیے. اس سے ملک میں شفاف انتخابات کے اوپر اختلاف ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں ان کا کردار بالکل غلام اسحاق خان جیسا ہے جنہوں نے 58(2)B کا بڑا مس یوز کیا تھا نا, پھر وہ ختم ہو گیا. لیکن وہ تو آپ زرداری صاحب کو دعا دیتے رہا کریں. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب کو دعا دیتے رہے کہ انہوں نے جو چلیں. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال.